غصہ وہ جہنم کی آگ کا اثر ہے۔ انسان کے جسم میں جو آگ ہے، انسان کا جو خمیر ہے وہ آگ بھی ہے اس میں۔ انسان کے جسم میں جو آگ ہے یہ آگ بھڑکتی ہے، کسی کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے۔ جو غصے والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی وہ اللہ کا دین کا علم رکھنے والوں سے مشورہ کریں، علماء سے معلوم کریں، پوچھیں، عورتیں ہوں یا مرد، اپنے اس غضب کا کیسے علاج کیا جائے۔ صحابہ میں بھی بعض لوگوں کو بہت غصہ آتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ غصے سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس وقت اس کو پڑھ لے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پائے۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھ لے تو اس پر قابو پا جائے۔ تو غصہ تو آتا تھا نا، حدیثوں میں ہے کہ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو غصہ آتا تھا ہوگا نا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی آتا تھا۔ نبی کے صحابہ اور مسلمانوں کی جماعت میں بھی بعض غصے والے تھے۔ فطری چیز ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے، لیکن اس غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ یہی غصہ تو رشتے توڑتا ہے، یہی غصہ تو طلاق تک پہنچاتا ہے، یہی غصہ تو زندگیاں برباد کرتا ہے، یہی غصہ تو بچوں کو بے سہارا بنا کے رکھ دیتا ہے، یہی غصہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ سے بغاوت کر کے سڑکوں پر پھرنے اور جگہ جگہ جا کے مزدوریاں کرنے اور ذلتیں اٹھانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ غصہ ہر برائی کی جڑ، ہر نقصان کا سبب۔ یہ غصہ ہمارے اندر اللہ نے کسی مصلحت سے رکھا ہے، اس کا نہ ہونا بھی ہماری انسانیت کو ناقص بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے، پر اس کو یوز کیسے کیا جائے، کب کیا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، کہاں کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے، اس کی تعلیم بھی کتاب و سنت میں دے دی گئی ہے۔ اس کی روشنی میں اپنے آپ کی اصلاح کرنا اور اپنی اس صفت پر قابو پانا یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ سکھانا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو ڈگری دلائیں، آپ اپنی بیٹیوں کو MA BA بنائیں، انجینئر ڈاکٹر بنائیں، سب بنائیں، پر انسانیت نہ سکھائیں، صفات محمدی سے آراستہ نہ کریں۔ ایک انسان کے جو اچھے اخلاق ہیں ان اخلاق کی تربیت نہ کریں، اور یہ غصہ بھی اس کے اندر بے قابو ہو، حسد ہو، حقد ہو، غل اور کینہ اور کپٹ ہو، جس پر قابو پانا اس کو نہیں آتا ہو، تو پھر وہ سماج میں اس قسم کے حادثات پیش آئیں گے اور پیش آتے رہیں گے۔ مسئلے کا ایک حل نہیں۔ اس کے باپ کو میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اب میری بچی تو واپس نہیں آئے گی، اسے چھوڑو، گئی اور گئی، میں رو لوں گا جتنا رونا ہے اور برداشت کر لوں گا، کھو دیا میں نے اپنی دولت کو اور اپنی بیٹی کو، لیکن قوم کی بیٹیوں کو بچاؤ۔ یہ اس کا پیغام تھا میڈیا سے، لوگوں سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قوم کی بیٹیاں کیسے بچائی جائیں گی؟ کیا ایک ظالم کو موت کی سزا دے دی جائے تو دوسری بیٹیاں بچ جائیں گی؟ کیسے بچایا جائے گا؟ قانون بنایا حکومت نے، کیا قانون سے ملت کی بیٹیوں کو فائدہ پہنچا؟ اور ایسے 20 قانون بنا لیے جائیں، 100 بنا لیے جائیں، ان قانونوں سے کیا ہوگا؟ غصہ قانون سے نہیں ڈراتا ہے، غصہ یہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ لوگ لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں جیل میں بیٹھ جاؤں گا، پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، مگر بدلہ لے کے رہوں گا اور ایسا کر کے رہوں گا۔ اور یہی لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم طلاق لے لیں گے، ہم جیل میں چلے جائیں گے، ہم کچھ کر لیں گے، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم کنویں میں چھلانگ لگا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، مگر یہ کام کر کے رہنا ہے۔ یہ غصہ ہے۔ غصہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں آ گیا ہے، اور یہی غصہ ہمارے سماج کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔
غصے سے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، غصے سے خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دو چیزیں ہیں، بے صبری سبب بنے گی خودکشی کا، یا غصہ سبب بنے گا خودکشی، اور دونوں مذموم صفتیں ہیں۔ پورا قرآن حدیث بھرا پڑا ہے غصے کی مذمت میں اور بے صبری کی مذمت میں۔ ہم نے صبر نہیں سکھایا، ہم نے حلم نہیں سکھایا۔ بے صبری کے مقابلے میں صبر ہے، غصے کے مقابلے میں ضبط ہے، برداشت کی طاقت۔ ہر انسان سیکھ لے تو اسے برداشت کرنا آتا ہے۔ ہمارے آقا کو لوگوں نے کتنا پریشان کیا، بظاہر جس کو ذلت کہتے ہیں، ذلیل کر کے بھی دیکھا لوگوں کے سامنے۔ ذلیل کا مطلب ایک بڑے بڑے مرتبے والے آدمی کو ادنا توہین بھی کر دو تو اس کے لیے تو بہت بڑی ذلت ہے۔ حضور علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے ایک معمولی انسان نے، بلکہ بے ایمان نے تک آپ کو ذلیل کر کے دیکھا، آپ کے جذبات کو چھیڑ کے دیکھا، ہر وہ کام کر کے دیکھا جس سے غصہ آتا ہے آدمی کو اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی نبی کو بے قابو ہوتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے بے قابو ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ انہی تجربوں کے بعد یہودی ایمان لائے، کیونکہ تورات میں آپ کی صفت یہ لکھی تھی، ان کو جتنا چھیڑو اتنا زیادہ برداشت کرنا سامنے آئے گا، جتنا چھیڑ کے دیکھو اتنا صبر سامنے آئے گا۔ یہ تورات میں آپ کی صفت تھی۔ یہودیوں نے آپ سے غلط معاملے کر کے اس صفت کو پرکھا، اور جب سچا پایا تو ایمان بھی لے آئے اور غلامی بھی قبول کر لی۔ ہم ان کی امت ہیں، ہماری بے صبری کا کیا حال ہے؟ ہماری بے صبری کس کس انجام کو پہنچا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے طلاق کے معاملات آتے ہیں تو اس میں جب حالات ان کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا تو بعض دفعے عورتیں بتاتی ہیں کہ صاحب کم از کم 10 دفعے، کم از کم 15 دفعے وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ 15 دفعے دینے کے بعد بھی کیسے بیوی باقی رہ گئی بھائی؟ تو ایک دفعے دینے کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، رجوع کرنے کی گنجائش ہے، ایک ہی طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، نہیں کیا تو آگے بڑھ گئی بات، پھر اس نے دوسری طلاق دے دی، پھر تیسری مرتبہ دے دی، تو اب گنجائش ہی کہاں باقی رہ گئی؟ اس کے بعد گنجائش ہی کہاں باقی رہ گئی؟ لیکن وہ اطلاع دے رہے ہیں، لکھ کے بھی دے رہے ہیں کہ صاحب اب تک کم سے کم 10 مرتبہ مجھے طلاق دے چکے ہوں گے، اب ہم ان کو نہیں برداشت کرنا ہے، اب ہم کو نہیں جانا ہے، نہیں رہنا ہے۔ تو 3 کے بعد کیسے رہ رہی تھی؟ اس کے بعد کہاں سے گنجائش تھی رہنے کی؟ مگر جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے سب چلا رہے ہیں کام اپنا۔ تو کیوں دیتا ہے یہ بار بار طلاق؟ یہ طلاق دے دوں گا، یہ چھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، کیا ہے یہ غصہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے بھائی غصہ نہ، غصے میں قابو ہوتا تو زبان سے وہ بات کہتا جو نہیں کہنی چاہیے وہ نہ کہتا، اور جو کہنی چاہیے وہ کہتا، ڈانٹتا، خفا ہوتا، کچھ بھی کرتا، لیکن زبان سے ایسی بات تو نہ بولتا جو اس کی زندگی کو توڑ دے۔ غصہ یہ غصہ بدترین بلا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ نصیحت خاص فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب۔ انہوں نے کہا کچھ اور؟ لا تغضب۔ کوئی اور بات بھی فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب۔ 3 دفعے بھی یہی بات کہی، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ راوی کہتے ہیں اگر میں اور بھی پوچھتا تو آپ یہی دہراتے رہتے، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر، یہی وصیت ہے میری، یہی نصیحت۔ ہمارے نبی ہم کو نصیحت کی ہے، ہمیں ان کی نصیحت کی کیا پرواہ ہے؟ کیوں کہا آخر بار بار اس کو؟ اسی لیے نہ کہ یہ نادان غصے میں کیا کیا نقصانات اٹھائے گا، اب میرا امتی ہے نقصان اٹھائے گا، تکلیف مجھے ہوگی۔ اس لیے حضور فرما رہے مت کرو غصہ، مت کرو غصہ، مت کرو۔ لیکن غصہ تو خودکشیوں کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہے صبر نہ کر سکنا، اور ایک سبب ہے غصے کا قابو سے زیادہ ہو۔
یہ دو سببوں میں سے عام طور سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو دوسرا پہلو بھی غور کرنے کا ہے اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آخر بے صبری کسی نے کی تو کسی ظلم پر، کسی زیادتی پر، کسی مصیبت ہی پر کی ہوگی۔ اگر یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس مصیبت پر صبر نہ کرنا بہت بری بات ہے، اور اگر یہ مصیبت انسانوں کی طرف سے آئی ہے تب بھی بے صبری بری بات ہے، لیکن وہ مصیبت لانے والا انسان وہ بھی تو مذموم ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ کہاں سے ہوئی؟ ایک کسی کی بیٹی، کسی کی بھی ہوگی، بیٹی ہے، اگر اس نے خودکشی کی ہے جہیز کے مطالبوں سے عاجز ہو کر، تو یہ ظالم کتنا بڑا ظالم ہے، اس ظالم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کو مار ڈالا جائے۔ ملک میں قاتل اگر اسلام ہوتا تو قاتل کی سزا قتل ہی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا، اسے نمونہ عبرت بنا دیا جاتا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کہہ کر اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جاتا۔ لیکن یہ سزا تو ملتی نہیں اس ملک کے اندر۔ ہر آدمی کو اطمینان ہے کہ بہت سے بہت کیس بنے گا، اور وہ کیس بنے گا تو 10-20 برس تو جی ہی لوں گا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں فیصلے ہوتے نہیں ہیں، وقت پر کسی کو سزا ملتی نہیں ہے، بات آئی گئی اور پرانی ہو گئی، لوگوں کے غم غلط ہو گئے، حادثات بھلا دیے گئے، تب کہیں 20 سال پہلے کی، 30 سال پہلے کی خبر آتی ہے کہ فلاں کو فلاں جرم میں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ کوئی رہا ہی نہیں جس کو خوش کرنا ہے، کوئی رہا ہی نہیں جس مظلوم کے دل کے دکھ کو دور کرنا ہے، وہ رہا ہی نہیں دنیا میں۔ اب اس کے بعد سزا دی جا رہی تو کیا اس کو قبر میں اس کی اطلاع مل کے خوشی ہونے والی؟ سزا تو اس وقت ملتی جب کسی کا دل دکھا ہے اور اس دکھی دل کو سکون دے دیا جاتا۔ اسلام میں فوراً فیصلے ہیں، اور اسلام میں فوراً سزا دی جاتی ہے، یہ تو ہے نہیں۔ لیکن اگر دے بھی دی جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائیں گے جرائم؟ کیا حادثات ختم ہو جائیں گے؟ کیا یہ بھیکاریوں کا بھیک مانگنا بند ہو جائے گا؟ گھر گھر بھیکاری موجود ہے، گھر گھر مانگ کے کھانے والا موجود ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بے شرمی کی انتہا، بے حیائی کی انتہا ہے کہ عورت سے مانگ کے آدمی کھائے اور عورت پر ڈیپینڈ ہے۔ قرآن میں مرد کی فضیلت ہی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور ان کے مصلح اور ان کے سنبھالنے والے ہیں، ان کی گاڑی زندگی کی چلانے والے ہیں۔ قوام کے بہت معنی ہے۔ کیوں ہے؟ عورت کو کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ مرد کو کیوں بنایا گیا؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے، عورت کو بھی تو بنایا جا سکتا تھا قوام۔ اس لیے ہے بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، دو وجہوں سے بجائے عورت کے مرد کو گھر کا حاکم اور عورت کا سرپرست بنایا گیا۔ دو وجہوں سے، ایک فطری وجہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے مرد کو کامل العقل، اور مرد کو قوت والا، طاقت والا، اور اچھے برے کو اچھی طرح سمجھ سکنے والا، مضبوط دل کا مرد کو اللہ نے بنایا۔ عورت رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، جلدی متاثر ہونے والی ہے، جلدی ہیبت کھانے والی ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے تخلیق میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مرد کو قوام بنایا۔ اور ایک وجہ یہ، اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنا گھر اپنی کمائی سے چلاتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ سبب ہے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دیے جانے کا۔
یہ سبب ہے گھر کی ذمہ داری اور فیملی کی ذمہ داری مرد کے سپرد کرنے کا، یہ سبب ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر وہ اسی سے مانگ کے کھاتا ہے تو اس کی کیا عزت ہے، اس کو مرد بننے کا کیا حق ملا ہوا ہے، کیا فضیلت ہے؟ ایک تو ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تھا پر اس نے اپنے بڑے پن کو خود ہی قائم نہیں رکھا، خود ہی ختم کر دیا۔ یہ بھیک مانگنا، اور اس کا نام جہیز کیوں رکھا گیا؟ کیوں جہیز رکھا ہے لوگوں نے اس کا نام؟ اس کو بھیک مانگنا کہیے، صاف لفظوں میں بھیک مانگنا کہیے، چھوڑ دو جہیز بولنا، اس کو کوئی جہیز وہیز نہیں ہے، یہ سب بھیک مانگنا ہے، بھیک مانگنا ہے، سوال کی ذلت میں مبتلا ہونا ہے۔ کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ کیوں مطالبے کر رہے ہیں؟ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ اگر آدمی میں مردانگی نہیں ہے تو ہائی کورٹ کے پیچھے ایک قبیلہ رہتا ہے، وہاں جا کے نام لکھا لے، اولی لوگوں کے ساتھ بھیک مانگے، سڑکوں پہ ناچ ناچ کے بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگ کے زندگی گزارو۔ اور اگر مرد ہو تو مردانگی کا ثبوت دو۔ ہم جیسے بھی ہیں آپ کی بیٹی کو پرورش کر لیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، ضروریات پوری کریں گے، ہماری زیادہ حیثیت ہو یا کم ہو، جو بھی اللہ نے دیا اس میں ہم اپنی طرح، اپنے گھر کے ایک اور فرد کی طرح، ایک زائد فرد سمجھ کر اپنے گھر میں ان کے ساتھ ہم اسی طرح گزر بسر کریں گے۔ بلکہ دوسرے کے گھر سے آئی ہوئی پرائی بیٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ لحاظ اور زیادہ خیال کر لیں گے اس کا، لیکن ہمیں چاہیے کچھ نہیں، ہم اس بیٹی کو چاہتے ہیں، ہمیں بیٹی دو اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ حوصلہ پیدا کرے ہمارے جوان، یہ حوصلہ پیدا کرے ان جوانوں کی مائیں، یہ عورتیں گنجے اژدہوں کی طریقے سے لڑکیوں کے گھروں میں جا کے اپنے مطالبات پیش کر کے آتی ہیں۔ اژدہے ہیں، سماج کو ڈسنے والیاں ہیں، اور بہت سے مرد بھی بے غیرت ہیں جو سوال کرتے ہیں، کیوں مانگ رہے ہو؟ مانگنا، سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھو، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں مستقل علماء نے، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ میں علماء جانتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں جہاں زکوٰۃ کے احکام بیان کیے ہیں اور جہاں زکوٰۃ دینے کے احکام بیان کیے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے ان کی حیثیتیں متعین کی ہیں کہ کن کن کو دینا چاہیے، وہیں پر یہ ابواب بھی قائم کیے ہیں کہ اگر آپ لینے کے قابل ہو تب بھی مانگنے کی ذلت سے اپنے کو بچاؤ۔ بے شک ڈھونڈ کے ہر مستحق کو دینا چاہیے، بے شک ہر ضرورت مند کو دینے کی ترغیب کی دی گئی ہے اور اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے، لیکن ادھر غربا کو بھی کہا گیا ہے کہ مانگو نہیں، مانگنا ذلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے سوال نہ کرنے پر بیعت لی ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا، بخاری شریف میں تفصیل سے واقعہ ہے، میں نے آپ سے کچھ مدد مانگی تو آپ نے میری مدد کر دی، ایک دفعہ اور گیا تو آپ نے میری مدد کر دی، پھر ایک دفعہ میں گیا کہ کچھ مدد کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو حکیم یہاں اور سنو۔ آدمی کا ایک رسی لے کر اور دراتی لے کر جنگل میں چلے جانا اور وہاں سے گھاس یا لکڑی کاٹ کے اس رسی سے باندھ کے بستی میں لانا اور اسے فروخت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلا لینا کسی سے منگ کے کھانے سے بہت بہتر ہے۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے عہد کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد نہ آپ سے سوال کروں گا نہ کسی اور سے سوال کبھی نہیں کروں گا، پوری زندگی میں سوال نہیں کیا کسی سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال تقسیم کیا، تمام صحابہ کو دیا، حکیم کا بھی حصہ نکالا، حضرت حکیم ابن حزام بلائے گئے، وہ آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے،
میں نبی سے عہد کیا ہوا ہوں کہ سوال نہیں کروں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، میں نبی سے عہد کیا ہوا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا، جہاد میں بہت مال غنیمت آیا اور وہ مال غنیمت مجاہدین میں بانٹا گیا۔ حضرت حکیم کا حصہ رکھا ہوا تھا مسجد میں، بلایا گیا، اپنا حصہ لے جاؤ بھائی، یہ غنیمت میں اللہ کا دیا ہوا تمہارا حصہ ہے۔ حضرت حکیم نے کہا کہ میں نے نبی سے عہد کیا ہے، میں مخلوق کے ہاتھ سے کچھ نہیں لوں گا، میں سب اللہ سے لوں گا، مجھے معاف کیجیے امیر المومنین، میں نہیں لینا چاہتا آپ کا دیا ہوا کچھ بھی۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں گواہ رہو، میں نے تو دے دیا تھا مگر یہ خود ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اس کا اعلان کر کے لوگوں کو گواہ بنا دیا، پر انہوں نے لیا نہیں۔ ایک دفعہ نبی کو زبان دی تھی، یا رسول اللہ آج کے بعد غیر اللہ سے سوال نہیں کروں گا، حالانکہ ضرورت پہ کرنے کی اجازت تھی، اس کے باوجود نہیں کیا۔ عہد لیے حضور نے بیعت میں کرایا بعض صحابہ سے، الا تبایعونی، کیا تم لوگ مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز پر بیعت کریں؟ فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور کفر کی طرف نہیں پلٹو گے چاہے کتنا بھی ظلم ہو جائے، اور کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ سوال نہیں کرنے پر حضور علیہ السلام نے عہد لیا، بیعت لی صحابہ کرام سے۔ انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، ہم اس بیعت کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے بیعت کی اور اتنی غیرت کے ساتھ اس بیعت کو یاد رکھا، اتنے غیرت مند تھے صحابہ۔ اس بیعت میں شریک ایک صحابی اونٹ پہ سوار کہیں جا رہے تھے، ہاتھ سے نکیل، یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ اونٹ کو بٹھانا پھر کھڑا کرنا بڑا لمبا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے، اور رستہ چلنے والے آدمی سے کہہ دیتے کہ بھائی ذرا اٹھا کے دے دینا، تو کوئی اٹھا کے دے دیتا ان کو، انہیں اونٹ بٹھانا نہیں پڑتا، پھر کھڑا کرنا نہیں پڑتا، لیکن کوئی آدمی دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اسے بھی روک دیا اور اپنے اونٹ کو بٹھا لیا، اور بٹھا کر کے خود ہی اٹھایا اور پھر چڑھے اور پھر کھڑا کر لیا۔ اتنی زحمت گوارا کی، لیکن کہا ہم نے نبی سے بیعت کی ہے کہ سوال نہیں کریں گے، یہ بھی ایک صورت ہے سوال کرنے کی، اس لیے میں کسی سے نہیں مانگتا۔ موت تک کبھی سوال نہیں کیا۔ سوال تو کیا، سوال جیسے کام سے بھی بچے رہے۔ یہاں ہیلے حوالے کر کے ہم کہہ رہے ہمیں نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، پھر کوئی خالہ کو بھیج کے مانگ رہے ہیں، کئی چچی کو پھوپھی کو بھیج کے مانگ رہے ہیں، کبھی بہن دوبارہ جا رہی ہے ملنے کے لیے، وہ جا کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے آ رہی ہے، ہمارے بچے بھائی کے لیے یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ یہ بھیک مانگنا ہے بھائی، سڑک پہ بھیک مانگنے والا ذلیل نظر آ رہا ہے، اور آپ سوٹ بوٹ میں جا کر کے دیوان خانے میں بیٹھ کے ان کی بریانی لوٹ کر کے، ان کا کھانا کھا کر کے، ان کا خرچہ کرا کے اپنی لسٹ پیش کر کے آ رہے ہیں۔